وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ یا اللہ یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یا ذوالجلال والاکرام یہ سورہ رحمان میں 2 بار آیا ہے، تو کوئی بات تو ہے۔ سورہ رحمان اور اس میں جیسے متقی کا ذکر 2 بار آیا ہے، ایسے ہی یہ ذوالجلال والاکرام اور ذل جلال والاکرام یہ 2 جگہ ہے، تو کوئی بات تو ہے نا اس کے اندر۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں سورہ رحمان میں۔ احسان کا بدلہ احسان، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا اسے 2 باغ ملیں گے، ایک گھر کے سامنے اور ایک گھر کے پیچھے۔ یہ جنت کے مناظر ہیں، اور یہ بھی جنت کے مناظر ہیں کہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے سوکھی گھاس جو کہ گلے میں پھنس جائے گی اور اتارے نہیں اترے گی۔ یہ بھی جنت کے جو منظر ہیں انہی میں یہ بھی ہے۔ جہنم کے مناظر بھی ہیں، کھولتا پانی جو اتڑیاں کاٹ دے گا، یہ پینے کے لیے۔ اور پئیں گے کس طرح؟ جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، وہ ایک خاص انداز ہوتا ہے اس کے پانی پینے کا اور اس کی پیاس کے لگنے کا۔ کوئی انتہا کو پہنچی بھی صورتحال اگر کوئی سمجھے تو بس وہی ہوتی ہے جس کو کہا جا رہا ہے، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے اس طرح پیو گے پانی، اور وہ جو گھاس ہوگی وہ تو گلے سے اتر کے ہی نہیں دے گی، وہ جو کھاجا ہوگا، وہ جو کھانا ہوگا جہنم کا۔ اور پھر بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے میری قدرت کی کس کس حقیقت کا تو انکار کرے گا؟ دنیا ہو تو اور آخرت ہو تو، لیکن بہرحال ہم توجہ نہ کر سکے سورہ رحمان پر بھی یہ کیوں بار 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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کیوں آتا ہے بار بار؟ میرے بندے انسان اور جن دونوں سے اللہ مخاطب ہے، کس کس میری قدرت کا انکار کرو گے؟ اور اسی کے اندر 3 بہت اہم آیتیں ہیں، اور 3 کو ڈبل کر لیں کیونکہ تینوں کے ساتھ وہ جوڑی بنی ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بھی ہے، تو 3 کی 6 ہو گئیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، ہم بڑی جلدی اپنے کو فارغ کرتے ہیں تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے، تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ بڑی جلدی میں تمہاری طرف توجہ کرنے والا ہوں، انسانوں اور جنوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری بدماشیاں، تمہاری نالائکیاں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تم نہیں پرواہ کرتے تو یہی کہہ رہا ہے اللہ، میری کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یعنی اتنا سخت معاملہ ہے کہ یا معشر الجن والانس، جن اور انسانوں۔ اور پھر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر نکل سکتے ہو میرے دائرے سے، میری سختیوں سے، میری ناراضگی سے، زور کوئی ہے تمہارے پاس تو لگا کر دیکھ لو، نکل کے دیکھو۔ اگر تمہارے پاس کوئی مقابلے کی سکت ہے تو کر کے دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے تو چاہیے بہت زور، سلطان، اور انسانوں کو تو ہم نے دیا ہی نہیں یہ والا زور، سلطان۔ لا تنفذون الا بالسلطان، تمہارے پاس کوئی زور نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیں آج کا دور ہے نا، یہ
اور اس سے اگلی آیت میں ہے کہ تم اگر زور لگاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہو پائے گا، اس کے باوجود بھی وہ اچھل کود کرتا ہے، زور لگاتا ہے، قیامت میں بھی اللہ کے سامنے بھی سوال جواب کرے گا، یعنی بالکل آخری وقت کے اندر اللہ واحد القہار، اس کے سامنے بھی زبانیں چلیں گی۔ یہ ہے زور لگانا اس وقت بھی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہارے اوپر دھواں اور شعلے، آگ اور دھواں چھوڑ دیں گے۔ یہ دخان جو ابھی آنے والا ہے، دخان، یہ اس کا ذکر ہے، دخان کا۔ ٹھیک ہے، اللہ متوجہ ہو چکا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لگا سکتے ہو زور تو لگا لو، تمہارے پاس سلطان تو ہے ہی نہیں، یعنی نکل نہیں سکتے علاوہ اس کے کہ اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کی شریعت کے آگے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دو، مسلم ہو جاؤ، سر جھکا دو۔ کہ یہ جو آیتیں ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں، ہم بڑی جلدی تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اور دیکھو تمہارے پاس کوئی قوت طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی۔ لا تنفذون الا بسلطان، کوئی تمہارے پاس طاقت، کوئی سلطان نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے، اور اگر تم پھر بھی بہت بڑے بنو گے تو سنو، یہ آگ اور دھواں دو چیزیں اللہ بتا رہا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے یہ جو دخان ہے، جو ابھی موجود ہے جگہ جگہ، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ملا ہے دخان کو، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہے۔ آگ اور دھواں، یہ سورہ دخان پڑھ کے دیکھ لیجئے، دخان سورت پوری موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا پہلا ہی رکوع ہے، اس میں سب کچھ لکھ دیا اللہ نے کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ابھی تو دخان کی باری آنی ہے، تم اگر زور لگاؤ گے تو طاقت تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر تم اس کے باوجود اچھل کود کرو گے تو پھر ہم تم پہ دخان چھوڑیں گے۔ دخان کا، آگ اور دھوئیں کا ذکر، اور پھر آ گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، میری قدرت کو مت انکار کرو، اس کا تم کچھ نہیں ہو۔ لیکن یہ صرف 3 آیتیں بھی اگر ہم سمجھیں اور آج کے دور کو دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم تم پہ، اس کا اگلا مرحلہ ہوگا، ہم تم پہ آگ اور دھواں چھوڑیں گے۔ اب جا کے پڑھیے سورہ دخان کا پہلا رکوع، چند آیتیں ہیں، چند آیتیں، ان کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے، یہ وہی سورہ رحمان ہے جس کو یعنی خواتین پڑھی جاتی ہیں اور مولانا پڑھوائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک آیت کے بعد یہ آیت کیوں آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کس بات کے اوپر اللہ مہر لگا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اے انسانوں اور جنات، تم میری کس کس بات کا انکار کرو گے، کس نعمت کا اور کس میری قدرت کا، کون سی آگ اور کون سی جہنم کی زندگی کا انکار کرو گے؟ اللہ کھول کھول کے بتا رہا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر بھی ہے، جنت کے باغوں کا ذکر بھی ہے، تو دہکتی بھڑکتی آگ کا ذکر بھی ہے، اور کھولتے پانی کا ذکر بھی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیوں بھول رہے ہو ان چیزوں کو؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کیوں اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے ان سب چیزوں کو، تاکہ تم جنت میں جاؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ، نعمتوں میں جاؤ، ابلتے چشمے، بہتی نہریں، دودھ اور شہد کی، شراب کی، اور نتھرے پانی کی نہریں بہیں گی، نہریں، لدے ہوئے درخت پھلوں سے، ایسے کہ جیسے سامنے آپ کے موجود ہوں، آپ کے بچے کے سامنے موجود ہوں وہ پھل تازہ بتازہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں ان پہ توجہ دیتے، اور کیوں نہیں ان کا یقین کرتے؟ اگر ہم بدھوں کی طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ بات سمجھ میں آئے گی تو یقین آئے گا نا، علم کے بعد ہے نا عمل، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ تو ایک سورہ رحمان کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم دھوکہ کھا گئے، اور ہمیں مولوی صاحب نے یہ بالکل نہیں بتایا کہ بی بی بڑی خطرناک صورت ہے، یہ دھوکہ مت کھانا، اس میں تو بار بار آ رہا ہے میری کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ اللہ تو یہ بار بار ایک بات کو دہرا کے جو کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر ہم نے یقین نہیں کیا اور عمل نہیں کیا، عمل کا یقین،
یقین ایسا کہ جو عمل میں آ جائے، عمل ہماری زندگیاں اس کے مطابق بن جائیں. اور جہنم کا خوف، جہنم کی بھڑکتی آگ، کھولتے پانی کا خوف، اس کو سمجھیں ہم اور اپنی زندگیاں بنا لیں. اگر یہ سب چیزیں ہم سمجھ لیں گے، ہم چوری نہیں کر سکتے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم بدماشیاں نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو تنگ نہیں، ظلم نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے حقوق نہیں مار سکتے. یہی سورہ رحمان بتاتی ہے. اور پھر جنت کے باغ، محل، حوریں، اور یہ اور یہ اور یہ. بہت ہی بد نصیب ہوگا، بہت بد نصیب، بہت بد نصیب جو کوئی اللہ کی بات کو نہ سمجھے اور اپنی جنت نہ بنا لے اور جہنم سے اپنے کو نہ بچا لے. یہ ہے سورہ رحمان. آپ کی سورہ رحمان کیا ہے؟ میں نے تو جتنا مطالعہ کیا تو سورہ رحمان تو یہ ہے. اسی دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے، اسی دنیا کے جن اور انسانوں کو، کہ لا تنفذون الا بسلطان. اور پھر اس کے بعد آگ اور دھوئیں کا ذکر. اور ادھر پھر آگے چلیں تو سورہ دخان. دخان کا ذکر وہی آگ اور دھواں جو کہ کسی وقت بھی آپ کو نظر آ جائے گا پھیلا ہوا، کہ آسمان بھر جائے گا دھوئیں سے، آگ والا دھواں. اور پھر جو ہوگا وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، کس بات کا نتیجہ ہوگا. یہ سب معاملات. اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، ہماری اولادوں پر رحم و کرم فرمائے. آمین ثم آمین. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.